السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں. اور ابھی بریک پہ جانے سے بریک کے دوران مولانا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ اس کیجئے سوال سب سے پہلا پروگرام ہے جو اس پیٹرن پہ ڈیزائن ہوا اور 2008 میں قبلہ جی ہاں بالکل شروع ہوا. جی ہاں بالکل. تو 8 میں اور 15 میں اس دوران 7-8 سال کا وقفہ ہو گیا. یہ کیا محسوس کرتے ہیں کتنا فرق آیا ہمارے ناظرین میں ان کے سوالات میں؟ پہلے سوالات کیسے ہوتے تھے لیکن مختصر. جی ہاں بالکل. 2008 میں جب ہم صرف 6 گھنٹوں کی نشریات رکھتے تھے اس میں بھی ہم نے کیجئے سوال کو شروع کیا تھا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس میں بنیادی بات جو ہے وہ ہمارے وہ حملہ آور سوالات جو آتے رہے اب نہیں آ رہے ہیں. ہم انتظار میں ہیں کہ بھئی کوئی آئے ہم سے پوچھے. ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا ابھی کیونکہ جواب ان کو مل چکے ہیں اور الٹا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اس لیے سوالات نہیں آتے. البتہ ایک سوال آ گیا ہے تو قبل اس کے کہ آپ کی طرف جاؤں، ای میل سے ہمارے ایک بھائی اہل سنت کے کسی بھائی نے یہ سوال کیا. السلام علیکم. تو ہم وعلیکم السلام کہیں گے ان کی خدمت میں. My question is that can Allama Abidi read kalama? Is there any difference? If yes, so why your kalama is different from Sahaba? پہلی بات تو یہ کہ کلمہ جو ہے وہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے. Just to express what you believe. پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. There is no God بٹ اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرا ہمارا سلوگن ہے جس کو کلمہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. محمد پیس بی اپان ہم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو سارے مسلمان ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. بالکل. اب آگے جو ہمارا ایمان ہے اور جس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں بہت سارے مسلمان مانتے ہیں مگر کہتے نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ. کون مسلمان ہے مجھے بتاؤ کہ جو علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا؟ مانتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. جو آپ مانتے ہیں پنجابی میں، اردو میں، انگریزی میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ. تو ہمارا یہ کلمہ ہے. یہ کلمہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل تعجب آپ کا جو ہے نا وہ زیادہ کر دے. یہ وہی ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ غدیر کے موقع تک علی ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی. جب حکم آیا اللہ کا، نبی مکرم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اس وقت صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ وفادار حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اذان میں بھی اور پھر کلمے میں بھی اس کو شامل کیا. کچھ اور صحابہ نے بھی جس کی تعداد اہل سنت کی کتابوں میں بتائی جاتی ہے 80 صحابہ ہیں جنہوں نے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ فرمایا علی ولی اللہ. ان کو انہوں نے ٹائٹل دیا اہل سنت کی کتابوں میں کہ یہ 80 صحابہ رسول اکرم کے زمانے ہی میں علی کے شیعہ کہلاتے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی تعجب والی بات بھی نہیں ہے. چلیے آگے کالر کو لیں تو پھر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی آپ نے جو سوال کیا اس سوال کی وجہ سے آپ ضرور صحیح بات جی بسم اللہ کہ یہ سوال پروگرام جو ہے اس کے ہم پورے گواہ ہیں. جی یہ پروگرام ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے ہدایت ٹی وی میں. جی اور یہ سید سرکار کا یہ طرح امتیاز ہے اور دلیری ہے کہ خدا جانے کہ لوگ کیسے کیسے سوال پوچھتے تھے اور ہم دیکھتے رہے ہیں سید بادشاہ کو کہ کس طریقے سے بڑے آسان طریقے سے اور میٹھی زبان میں ان کا رد کرتے رہے اور جواب دیتے رہے. اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی یہاں بیٹھنا. یہ ان کا ہی ایک خاصہ ہے جو انہی کے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان کو جو عطا کیا ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی یہاں بیٹھ کر ان تیروں کے اور ان کیا کہتے ہیں تانوں کا سامنا کوئی کر لیتا.
یہ ان کا ہی ذکر ہے. بہت شکریہ. بہت مولا آپ کو سلامت رکھے. بس دعا کیجئے, دعا ہمارے لیے کرتے رہیے کہ ہم دعاؤں کے محتاج ہیں سخت. تو ہمارے ایک اہل سنت کے بھائی نے کلمے کے بارے میں پوچھا, ہم نے جواب دیا. دوسرا ان کا حصہ ہے ای میل کے ذریعے سے انہوں نے پوچھا کہ اینڈ ہاؤ مینی پریز شیعہ مسلم آفرز اے ڈے اف لیس اور مور سو وائی از اٹ. کہ نماز جو ہے نا کم پڑھتے ہیں زیادہ پڑھتے ہیں. میرے بھائی ہمارے جو بھی جنہوں نے بھیجا ہے نام انہوں نے نہیں لکھا ہے, آپ کی خدمت میں جواباً یہ عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اہل سنت بلکہ تمام مسلمان روزانہ 17 رکعت نماز واجب اور فرض سمجھتے ہیں, اہل تشیع کی نماز بھی 17 رکعت ہی ہے. فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت. اب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں, مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی اکٹھا پڑھتے ہیں. تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں. صحیح مسلم آپ کی اہل سنت کی معتبر کتاب ہے. صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ کھول کے آپ جا کے دیکھیے گا, پڑھیے گا. حضور نے بغیر کسی پرابلم کے ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ نماز پڑھی ہے, پڑھائی ہے. اور صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں یہ امت کی سہولت کے لیے کر رہا ہوں. ہم بھی سہولت دی ہوئی سہولت کو بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. جی بسم اللہ. جی ہاں بہن دوبارہ کال کر لیجیے گا. تو یہ کوئی فرق نہیں ہے, کوئی سمجھنے کا فرق ہے. سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ ہماری بات کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ. جی کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی میں مانچسٹر سے تنویر کر رہا ہوں. تنویر صاحب مانچسٹر سے. جناب جی میں کسی کے بحاف پہ کوئی ایک مسئلے کا حل پوچھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. جی ایک عورت جو عمرہ کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں جاتی ہیں, وہاں پہ جا کے ان کا کوئی گھریلو مسئلہ ہے, اس کو اپنے وہ گھر کو بچانے کے لیے وہاں پہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں, لیکن جو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہیں. غلطی ان سے یا جو بھی انہوں نے جس بات کی قسم مانگی جا رہی ہے وہ کام انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اب وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا یا وہ کیا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے تنویر صاحب, شکریہ سوال پوچھنے کا. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, آپ کا جواب آپ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. قبلہ ایک کال اور ہے ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بہن, کیا میں اس پروگرام میں حصہ لے سکتی ہوں؟ جی بہن کیوں نہیں. اچھا تو میں لائیو ہوں. جی بہن لائیو ہے. اچھا مولانا بہت بہت آپ لوگوں کو, آپ دونوں کو آداب. شکریہ. میں تاجدار بانو بول رہی ہوں. فرمائیے. جی مولانا مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا, بلکہ میں چاہتی تھی کہ آپ یہ سوال کریں کہ یہ جو رسول کے وصال کے وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے, تو وہ کس کتاب کا ذکر تھا؟ اگر وہ قرآن شریف کا ذکر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتے تھے کہ قرآن جمع ہو چکا. بالکل. تو بعد میں کیسے جمع ہوا؟ بعد میں کسی کو کچھ نہ کچھ پروٹوکول دینا ہے نا, کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ عہدہ دینا ہے. لیکن ان سے یہی سوال کرنا تھا کہ وہ جو حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے رسول کے وصال کے وقت, تو وہ کس کتاب کا ذکر تھا؟ جی بالکل. یہ تو خود ان سے سوال کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل. جی اچھا, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بالکل, یہ تو کمال ہو گیا جو ریسرچ آئی ہے. اچھا قبلہ آپ کے سوالوں کے جواب مکمل ہو گئے جو جی میں انہوں نے 2 ہی پارٹ میں سوال کیے تھے. جی ہاں, نماز کی رکعتیں. ٹھیک ہے. اور سب دوسرے سوالوں کی طرف چلتے ہیں جی, کیونکہ وقت بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور پھر سوالات رہ جاتے ہیں. پچھلی بار بھی ایک سوال رہ گیا تھا. لندن سے سید گلزار حسین بخاری صاحب تھے. نماز پڑھتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعت ہوئی.
دیکھیے زیادہ تر اگر شک ہوتا ہو تو کوشش کی جائے کہ شک کی پرواہ نہ کریں. کبھی کبھی انسان شک کی پرواہ کرتا ہے تو شک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اگر ایک دفعہ آپ پرواہ نہ کریں تو آپ کے شک میں بھی کمی آ جاتی ہے. ایک تو یہ سلوشن ہے. لیکن پھر بھی پرواہ نہ کرنے پر بھی شک ہو جاتا ہے, کیا کریں؟ تو آج کل ایران میں اور عراق میں سجدگاہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا آلہ ملتا ہے, وہ اگر لے لیں تو اس میں جتنی بار آپ سجدہ کریں گے اس سے وہ پراپر آپ کی کاؤنٹنگ کر کے بتاتا ہے کہ 1 رکعت ہوئی, 2 رکعت ہوئی, 3 رکعت ہوئی, 4 رکعت ہوئی, تاکہ اس سے اگر شک بھی ہو تو اس کے ذریعے سے آپ دور کر لیں. تو وہ خریدنے کوئی زیادہ مشکل نہیں, یا کسی سے کہیں کہ منگوا کے آپ کو دیں, اسے کہتے ہیں شکیات کو دور کرنے کا چھوٹا سا آلہ ہے. وہ کوئی بڑا کوئی مسئلہ بھی نہیں, اور سستا بھی ہے, کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. جی ایک کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال پوچھنا ہے مولانا صاحب سے مجھے. جی بہن کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ یعنی جدت کہہ دو یا جو بھی کہہ دو, اپنے خیالات, اپنے طریقہ, کہ یہ مکس گیدرنگ کا کیا سسٹم ہے. سسٹم یہ ہے کہ مکس گیدرنگ سے کہ شادیاں ہو رہی ہیں, ایک ہی ہال ہے, ایک ہی گڈ نائٹ ہے, اس میں عورتیں بھی, لیکن جو خواتین پردہ کرتی ہیں, جو حجاب پہنتی ہیں, جو برقع پہنتی ہیں, اور اس برقعے میں وہ ڈرائیونگ بھی کر رہی ہیں, وہ ڈرائیونگ بھی کر رہی ہیں, وہ شاپنگ بھی کر رہی ہیں, وہ ہر کام میں جا رہی ہیں, ہاسپٹل بھی جا رہی ہیں حجاب پہنے میں, تو ہر جگہ مردوں کا ان کا سامنا ہوتا ہے. سیکنڈلی جب شادیاں ہوتی ہیں, کوئی تقریب ہوتی, تو اس میں کہتی ہیں وہ کہ ہم مکس گیدرنگ میں نہیں جائیں گے, جبکہ وہ حجاب پہنے ہوئے ہیں, برقع پہنے ہوئے ہیں, اور اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھی ہیں. تو مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ اس کے لیے کیا لائے عمل کرنا چاہیے, کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے, تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچ جائے گا. جناب قبلہ, ٹھیک ہے, اب آگے سوالات. لندن سے سید گلزار حسین بخاری صاحب, آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے یقینی طور پر. محسن صاحب سے, ملٹن کنگ سے, قرآن کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, جو BBC کی رپورٹ بہت اہم ہے. اس رپورٹ کو آج جو آئی ہے وہ مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کی عید کا دن سمجھنا چاہیے, کیونکہ مذہب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو نہ حضرت عثمان نے جمع کیا نہ کسی اور نے جمع کیا, بلکہ قرآن کو بسم اللہ سے لے کے والناس تک سرکار دو عالم کی نظارت میں خود آپ کے زمانے میں جمع کر لیا گیا تھا. چنانچہ یہ جو قرآن ملا ہے وہ ثابت کر رہے ہیں سائنٹیفکلی کہ یہ قرآن حضور کے زمانے میں حضور کی ہی ہو سکتا ہے, نہیں موسٹ پروبیبلی انہوں نے کہا موسٹ لائکلی کاتب بھی حضور سے سن کے اس نے لکھا ہو. تو یہ ایک فخر کی بات ہے, اور ہم سب کو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے حقائق آہستہ آہستہ دشمن بھی سامنے لا رہا ہے اور آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ عقائد اور حقائق کی طرف واپس آئیں. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. بالکل. دوسرا سوال تھا ان کا, فجر کی نماز کا سب سے آخری وقت کیا ہوتا ہے, کس حد تک؟ سورج کے نکلنے کا جو وقت ہے وہ سن رائزنگ کا جو ٹائم ہے, لکھا جاتا ہے نا سن رائز آج کیا ٹائم پہ ہو رہا ہے, اس ٹائم پہ. تو اگر 2 منٹ اس میں کم کر لیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے, تو وہ ٹائم فائنل لیٹسٹ ٹائم ہوتا ہے. لیکن محسن بھائی اور دیگر ہمارے تمام سننے دیکھنے والے اس پر بھی توجہ کریں, چونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آخری وقت اس کو جانے ضرور, اور اس سے پہلے سن رائز سے پہلے نماز ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں. لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو ظہر کی نماز تک آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو قضا کی نیت سے نہ کریں, بلکہ رجا کی نیت سے کریں. کیا مطلب ہے رجا؟ امید. رجا کہتے ہیں امید کو. اس امید کے ساتھ پڑھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظہر کی نماز سے پہلے جو میں فجر پڑھ رہا ہوں اس کو بھی ادا ہی شمار کرے. اس امید سے پڑھیں, لہٰذا اسے قضا نہ کہیں.
اگرچہ آخری وقت بتا دیا گیا ہے کہ سن رائز کا ٹائم ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے پڑھی تو آپ اس کو رجا کی نیت سے پڑھیں. چلیے ماشاءاللہ. قبلہ کیونکہ سوالات موجود ہیں اس لیے تھوڑا سا انتظار. اور ایک محسن صاحب کا تھا، جلدی کر کے نا آگے چلتے ہیں. محسن صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ حدیث جو لوگ گمراہ لوگ تھے ان سے کیا لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں بنیادی کنڈیشن یہی ہے کہ جیسے کسی کی بات آپ بغیر اس کی اتھینٹسٹی کے نہیں قبول کرتے، حدیث کو بھی ہر کسی سے آپ لے نہیں سکتے. اگر جھوٹا ثابت ہو گیا ہے کوئی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نام والا ہو، ہم اس سے حدیث نہیں لے سکتے. ویسے آپ نے اپنے شروع کے جوابات میں بڑا مفصل جواب دیا تھا کہ ہم اہل تشیع ان احادیث کو مانتے ہیں جو احادیث اہل بیت اطہار کی جانب سے آئی ہیں، یا پھر ان کی تائید ہے. جی ہاں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم ان تمام باتوں کو بالکل ان تمام احادیث کو ہم مانتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں اس کے اوپر. علی جان شاہ صاحب کے ایک آدھ سوال ہے، میں یہیں روکتا ہوں اس کو کیونکہ ان کے سوالوں کے جوابات ہم دیتے رہے. تنویر صاحب مانچسٹر سے بڑا ہی مسئلہ ہے ان کا. خاتون عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی قسم کھاتی ہیں اپنے گھر کو بچانے کے لیے، جی کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جھوٹ کا سہارا لینے سے یا جھوٹی قسم کھانے سے گھر بچ جائے گا، ہرگز نہیں. یہ خود خیال غلط ہے. واہ. دیکھیں آپ جھوٹ، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کاذبوں پر اللہ لعنت کر رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لعنتی کام کر کے گھر آباد کر لیں، آباد گھر نہیں ہوگا، وہ بھی لعنتی ہو جائے گا. پلس سرکار نے فرمایا النجات فی الصدق کما ان الہلاکت فی الکذب. نجات سچ بولنے میں ہے اور جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے. تو ہلاکت سے کوئی آباد نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ان کو پہلے اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ سچ بول کر سامنا کریں سچائی کا، وہ پائیدار رہے گا. اس کے بدلے میں جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ تو کبھی بھی اس کا پول کھل سکتا ہے. البتہ کہ جھوٹی قسم کھا لی ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے، تو انہیں ایک تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ کم سے کم اگر اللہ کے نام سے انہوں نے قسم کھائی ہے، کم سے کم انہیں 10 فقراء کو کھانا کھلانا چاہیے. اس کا یہ کفارہ اس کا قسم کھانے کا. ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب مقصود حسین سے ایسا فرمائیے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی کسی قادر نے اس قسم کا سوال پہلے پوچھا ہو. نہیں کوئی بات نہیں. کیونکہ میں نے ابھی تنوین عام کیا ہے تو میں قبلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ بشیر نجدی صاحب ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ سید خامنہئی ہیں. کیا میں چبین والے دوبارہ نہیں جمانا چاہتا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عیدین کے متعلق عید کم از کم کسی اتفاق یا ایک فارمولے پر آبزرویٹری کی آبزرویشن پر یا کہیں ایسا کیا کوئی اتفاق ہو سکتا ہے اس قسم کا سوچ. بالخصوص اہل تشیع میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا یہ دوسروں کو بنا کے، اس لیے کہ پہلے ہی ہم بہت سیگریگیشنز ہیں، پہلے ہی ہم تھوڑے تھوڑے حصے بنے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو گالی کہتا ہے، کوئی کسی کو مقصر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے. تو پہلے ہی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں 5 کروڑ ہیں اسکیٹرڈ. تو اس میں کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے یا بعیدت تفکر ہے یہ بات؟ کیا اگر کوشش کی جائے یہ تینوں آیت اللہ حضرات اگر کوئی اس قسم کی سوچ. ٹھیک ہے مقصود پہنچ گیا سوال. بالکل آپ کا سوال پہنچ گیا ہے. آپ تھوڑا انتظار کیجیے گا، بالکل آپ تک جواب پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ کال کرنے کا. اگر میری کال میری منقطع نہیں ہوئی ہے. نہیں فرمائیے، سن رہے آپ کو. ایک چھوٹا سوال اور ہے کہ کفارہ، قسم کا کفارہ یا کچھ ایسے روزے کے کفارے پہ لکھا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. کپڑے کا متعلق ہے تو کھانا تو کم قیمت کا بنتا ہے اور کپڑے زیادہ قیمت کے بنتے ہیں. کپڑے کا کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کپڑے کا؟ جی کپڑے کا کس نے کہا ہے آپ کو؟ میں پھر ریفرنس دیکھ کر نہیں آپ روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کپڑے دینا نہیں ہے.
کپڑے کے متعلق کہیں کہیں بھی نہیں ہے؟ کہیں نہیں، کوئی نہیں کہیں. بہت مہربانی، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلے خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے جو ای میل کر کے 2 سوال کیے تھے کہ آپ کا کلمہ کیوں الگ ہے اور پھر آپ کی نمازیں کیوں ہیں، ان کی غلط فہمی دور ہوئی ہے اور انہوں نے پلٹ کے ای میل میں تھینکس اے لاٹ لکھا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے مومنین، ہمارے بھائی مسلمان، شیعہ، سنی، سب اگر بات انصاف کی ہو رہی ہو تو ماننے کا بھی ان کے اندر جذبہ ہے. میں ان کو بھی اس معاملے میں دعا دوں گا کہ اللہ آپ کو مزید تحقیق کرنے کی، جستجو کرنے کی اور حق بات کو سمجھ کر اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس پہ تو ایک درود بالکل بنتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بالکل. سوالات کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے، جلدی کریں، ہم مختصر کر لیں، مختصر ہوتا جائے تو وہ بہت. یہ دیکھیں، یہ ابھی سے آواز آ گئی مجھے میرے کان میں. جی بسم اللہ. آصف گل صاحب بالکل بخشتے نہیں ہیں، فوراً چلے جاتے کہ اتنا وقت ہے. تاجدار بانو بہن تھیں، وہی وصال رسول کے وقت کتاب ہی کافی وہی تھی. بہت عمدہ دلیل ہے کہ خود حضرت عمر کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس کتاب کافی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ جمع پہلے سے قرآن ہو چکا تھا، کسی کی ضرورت نہیں. بالکل. کینیڈا سے بہن تھیں. مکس گیدرنگ کے حوالے سے اسلام کیا مکس گیدرنگ دیکھیے، اگر ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں تو مذہب میں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ کچھ چیزیں پسند کی ہیں تو لے لیں، کچھ چیزیں جو ہے نا اپنی مرضی کی نہیں ہے تو چھوڑ دیں. نہیں، آپ کو مسلمان ہے تو مسلمان ہونا پڑے گا 100%، نہیں کہ آدھا آدھا رکھیں. تو جہاں مکس گیدرنگ ہے، پہلے تو ایسا اہتمام کرنا غلط ہے، اہتمام کرنے والے گنہگار ہیں. پھر اس میں حصہ لینے والے نامحرموں کے سامنے بال کھولنا عورت کے لیے حرام ہے، اور مرد کے لیے نامحرم جہاں بال کھلے ہوئے جس کے ہیں اس کی طرف جانا، اسے بات کرنا، اسے دیکھنا، یہ حرام ہے. اگر کوئی حجاب کے ساتھ ہے اور وہ اپنے حجاب سے ان کو ایک عملی سبق دے رہی ہے تو اس کا جانا کوئی حرام نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے حجاب کے ساتھ ہے تو. اسی طرح جو حجاب کے ساتھ ڈرائیونگ کرتی ہے، حجاب کے ساتھ شاپنگ کرتی ہے، وہ ایک اسلام کی بہن بن کر، اسلام کی بیٹی بن کر جاتی ہے، اور ہم کو ایسی خواتین کو انکریج کرنا چاہیے. انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا، نہ ان کو ہم ڈسکریج کریں. اس وقت ماحول کو بہتر کرنے کا عملی طریقہ یہی ہے کہ آپ حجاب کی بھرپور پابندی کر کے آپ شاپنگ بھی کریں، آپ باہر بھی جائیں، ڈرائیونگ بھی کریں، کوئی کسی طرح کی اسلام نے ممانعت نہیں رکھی. جی بالکل ٹھیک ہے. دونوں سوالوں کا مکمل جواب ہے یہ. جی مقصود حسین سید صاحب سے وہی معاملہ عید کا اور وہی مراجع اکرام کی. دیکھیے، عید کا جو مسئلہ ہے تقلیدی نہیں ہے. اس کو نہیں معلوم کیوں تقلیدی بنا دیا گیا. یہ بالکل حیران کن بات ہے. یہ مسئلہ تقلیدی ہی نہیں ہے. آپ نے چاند دیکھا، آپ کو کسی مرجع سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اس پر کریں. نہیں، آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا. جیسے کہ خود آیت اللہ سیستانی کو لے کے بہت زیادہ لوگوں میں وہ کیا جا رہا ہے، کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے کہ جناب وہ آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق یا آغا سیستانی کے مقلدین سنڈے کو کریں اور اس سے پہلے جتنے بھی مراجع ہیں وہ سیٹرڈے کو کریں. کس آیت اللہ کی بات کریں؟ آیت اللہ سیستانی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو سنڈے ہی کرنا ہے. انہوں نے کوئی قول نہیں ظاہر کی. ان کا ایک نظریہ ہے کہ آپ اپنی نیکٹ آئی سے دیکھیں، آبزرویٹری کو آپ معتبر نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آبزرویٹری کی رپورٹ پر چاند کے ثبوت پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو آپ اپنے اطمینان پر عمل کریں. کیوں نہیں یہاں پر آپ کو اطمینان ہوتا؟ پوری دنیا کو اطمینان ہو گیا، آپ کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے. مراجع اعظام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مراجع اعظام کو اس سے بالا تر رکھیں، اور جہاں جب بھی کوئی مسئلہ چاند کا آیا آپ دیکھیں، اگر ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، بسم اللہ عید کریں، چاہے آپ کسی کی بھی تقلید کرتے ہوں. آگے آخری سوال لے لیتے ہیں کالر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختصر سوال کیجیے گا پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن ہاں، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پلیز. دیکھیے، مجھے تھوڑی سی نا کنفیوژن تھی. میرا خیال تھا کہ ہماری جو ٹائمنگز ہیں اس میں اور لندن کی ٹائمنگز میں 5 منٹس کا ڈفرینس ہے، مطلب نماز پڑھنے میں. تو اور نمازوں میں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن مغرب میں یہ تھا نا، اب مجھے بعد میں پتہ چلا کہ 5 منٹس کے بجائے 7 منٹس کا ڈفرینس ہے. آپ ہوتی کہاں ہیں، رہتی کہاں ہیں؟ ہم جو ہے نا لنکن شائر کے میں رہتے ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تو مجھے ایگزیکٹ تو اس کی ٹائمنگ نہیں پتا تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے مطلب ایسی بس
تو مطلب میں نے ویسے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا ابھی کچھ دن پہلے، تو مجھے پتا چلا کہ 5 ہمارے ٹائمنگس اور لندن کی ٹائمنگس میں 5 منٹس نہیں 7 منٹس کا ڈفرینس ہے. تو مطلب میں کچھ سالوں سے اسی طرح کری تھی کہ 5 منٹس کا گیپ رکھ کے پڑھ لیتی تھی. تو ابھی مجھے پتا چلا کہ 5 نہیں 7 منٹس کا فرق ہے. مطلب سن سیٹ کے بعد جو ہوتے ہیں نا تقریباً میرا خیال تک تقریباً 15 منٹس تک کا ہوگا، تو وہ 17 منٹس کا شاید ہوتا ہے کیا ہے. تو مطلب میں تو اذان ٹی وی پہ دیکھتی تو 5 منٹس رکھ کے کر لیتی تھی. تو کیا مطلب پھر وہ نماز وغیرہ کیا آپ کو ہم فوراً جواب دیتے ہیں، جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں اللہ قبول کرے، اس کو آپ دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئندہ آپ ذرا خیال رکھیں، کچھ 7 منٹ ہے تو 8 منٹ کا انتظار کر کے آپ نماز پڑھیں تاکہ آن ٹائم آپ کی نماز ہو، ٹائم سے پہلے نہ ہو. اور باقی گزشتہ نمازوں کی آپ فکر نہ کریں، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. جاتے جاتے بالکل ختم ہو اچھا چل جاتے جاتے یہ جو رپورٹ آئی ہے، جو دریافت ہوئی ہے کلام پاک کی 1370 سال کی، اس کے بارے میں مومنین کو کیا؟ میں گزارش یہ کروں گا ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے حق کو وہ ضرور ظاہر کر کے چھوڑے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. قرآن مجید ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حق کو، دین کو ظاہر غالب کر کے چھوڑے گا، چاہے مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگتا ہو. آج مشرکین کی ہی کوشش سے ایک چیز سامنے آ گئی کہ قرآن مجید نہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا نہ کسی اور نے جمع کیا تھا، بلکہ قرآن ایسا بھی سامنے اس کا قدیمی ترین نسخہ آ گیا کہ جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں لکھا جا چکا تھا، جو کہ ابھی ملا ہے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے قدیمی ہونے کی اس کی جو تاریخ ہے نکالی گئی ہے. ہم آگے ایک اور بات کرتے ہیں. آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ مکتب اہل بیت سے متعلق ہیں. آپ کے عقائد جو ہے وہ اتنے پختہ ہیں کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کرے گی وہ آپ کے حق میں ترقی کرے گی، اور آگے یہی مسئلہ ہوگا. میں نے بریک سے پہلے بھی عرض کیا تھا، درمیان میں کہا تھا کہ وہ اعلیٰ بہت جلد ٹیکنالوجی ترقی کر کے لائے گی کہ جس سے ہم غدیر کے پیغام کو، سرکار دو عالم کے خطبے کو انشاءاللہ سنیں گے، مولا علی کے خطبات کو سنیں گے، امام حسین علیہ السلام کے حلم الناصرین کی صدا کو سنیں گے، اور ہر وہ بات کہ جس کو دنیا چھپانا، مٹانا، دبانا چاہتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے امام کے ظہور سے پہلے ہی ظاہر کرے گا، تاکہ جتنے بھی حلال زادے انصاف پسند لوگ ہوں گے وہ حق کی طرف آ جائیں گے، اور جن کو نہیں آنا ہے وہ تو حضور کے سامنے، حضور کے ہوتے ہوئے نہیں آئے تھے، تو آوازوں کو سن کے بھی وہ نہیں آئیں گے. جن کو نہیں آنا وہ نہیں آئیں گے، جو آنے والے ہیں وہ آ جائیں گے. جیسے ہمارے اہل سنت کے بھائی نے جواب ہم سے سننے کے بعد شکریہ بھی ادا کیا. ہم اس طرح کے بہت سارے وہ لوگ کہ جو مکتب اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم فراہم کر رہے ہیں مواد، اور ان کو اللہ توفیق دے گا، وہ ضرور اس میں آتے رہیں گے. آپ کی ذمہ داری آپ مت بھولیے گا. ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی بھرپور کوشش کریں. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے ممبر بن کر اس کو مضبوط کیجیے گا، کیونکہ اگر یہ آواز بند ہو گئی تو اس میں آپ، جس طرح سے میں ذمہ دار ہوں ویسے آپ بھی ذمہ دار ہوں. قبلہ بہت بہت شکریہ. آج بہت ہی زیادہ بہترین، مکمل، جامع اور کئی مسائل اور کئی ایسے سوالات کے جواب ہوئے جو بہت ضروری ہونے چاہیے تھے. جناب ناظرین اجازت چاہتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے، اور اس مبارکباد کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ جو کلام پاک ملا ہے وہ معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے اہل بیت کا، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے اور ان کے فالوورز ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے کاظم رضا کو کیجیے سوال سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.